علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سو جو شخص جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، ایک بڑا ہی اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے تو اللہ دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ زندگی میں آپ نے کبھی آج تک یہ مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہوگا کسی سے۔ ہم سب، صرف ہم نہیں، ساری دنیا میں بسنے والے 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے سب مسلمانوں کی سب لوگوں کی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، پوری کی پوری زندگی کا سب سے بڑا مقصد صرف ایک ہے کہ ہماری یہ دنیا والی زندگی اچھی ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ذمہ دارہ کرتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، تاجر تجارت کرتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، ملازم ملازمت کرتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ ہر بندہ، اس کا ایک ہی مقصد ہے، ساری بھاگ دوڑ صرف اسی کے پیچھے ہے کہ میری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا، اس کی قدر و قیمت پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قدر و قیمت ہوتی تو رب العالمین کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے۔ دنیا میں کافروں کو کھلا پانی، کھلا دودھ، ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے کافروں کو وافر دی ہوئی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی، اگر مچھر کے پر جتنی ہوتی تو کافروں کو کیا ملتا؟ ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح بتانا، آپ کے اس گاؤں میں
کوئی آپ کو مچھر کا پر 1 روپے میں فروخت کرے بیچے تو خرید لو گے؟ نہیں لوگے۔ چونی کا لے لو گے؟ کوئی آپ کو مفت میں فری میں دے دے کہ یہ فری میں مچھر کا پر لے لو گے؟ صحیح بات کر رہے، فری میں بھی لو گے؟ ہاں؟ اگر آپ کے گھر میں کہیں پڑا ہوا ہو مچھر کا پر، اس کو ادھر سجا کے رکھو گے یا جھاڑ کے باہر نکال دو گے؟ ہاں؟ باہر نکال دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مچھر کا پر ہماری نظر میں جتنا گھٹیا، کمتر، حقیر ہے نا، قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، یہ دنیا پروردگار کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ کمتر، گھٹیا اور حقیر چیز ہے، جس کی خاطر ہم اپنی اس دنیا کی ساری عمر کھپا دیتے ہیں اس دنیا کو اچھا کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے رب کی نظر میں۔ اور جو میری اور آپ کی اصلی اور حقیقی زندگی ہے، اس زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہم سب ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے۔ توجہ سے سننا بات کو، بڑا فائدہ دے گا اللہ۔ میں نے کہا جو ہم سب کی حقیقی اور اصلی زندگی ہے نا، یہ جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ ہماری اصلی زندگی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اس نے 100-125 سال بعد کیا ہو جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے۔ زیادہ ہو گئی، 125 سال کی ہو جائے گی، اس سے اوپر نہیں ہوتی۔ اور جو ہماری اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے نا، اس نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ وہاں موت کو اللہ نے ذبح کر دینا ہے، موت نہیں آنی کبھی کسی کو، ہمیشہ کی زندگی ہے وہ۔ میرے بھائیوں، اس ہمیشہ والی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری مسلمان امت کا رونا آپ کے سامنے رونے لگا ہوں۔ ساری مسلمان امت ایک ٹیڑی پیسے کا کام اس حقیقی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے نہیں کر رہی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہی؟ سنیں میرے بھائیوں، وہ جو زندگی ہے نا، ہماری اصلی زندگی، حقیقی زندگی، اس زندگی کو اچھا بنانے والی اس دنیا میں صرف ایک چیز ہے۔ اس زندگی کو اچھا بنانے والی دنیا میں کتنی چیزیں ہیں؟ ایک۔ ہماری حقیقی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے والی آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے والی بے شمار چیزیں ہیں۔ ذمہ سے اچھا بنتی ہے، تجارت سے اچھی بنتی ہے، تعلیم سے اچھی بن جاتی ہے، فیکٹری سے، دکان سے، کاروبار سے، بے شمار چیزیں ہیں اس کو اچھا بنانے والی۔ لیکن اس زندگی کو اچھا بنانے والی کتنی چیزیں؟ صرف ایک۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب بھی ذرا سمجھ لو، پھر میں وہ چیز بتاتا ہوں آپ کو۔ اس زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب سب کو آتا ہے۔ گھر اچھا بن جائے، گھر کا سارا ضروریات زندگی وافر ہمارے پاس ہوں، گاڑی بھی مل جائے، ہاں، زمین بھی اچھی ہو۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب، کہ دنیا کے ساز و سامان، آسائشیں، گھر، گاڑی، ہر شے ہمارے پاس میسر ہو۔ جبکہ اس زندگی کے اچھا ہونے کا صرف ایک مطلب ہے کہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ وہاں پر ہمیشہ کے 2 ہی گھر ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا ہمیشہ کا کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ وہاں جو بچ گیا جہنم سے، جنت میں داخل ہو گیا، اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اور وہ جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونا،
قسم ہے اللہ کی، صرف ایک چیز ہے دنیا میں، اس کو جہنم سے بچانے والی، انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ کوئی بتائے گا کون ہے آپ میں سے؟ ہیں جی، شرک۔ الٹ بتا دیا بھائی نے، ٹھیک جواب دیا اس نے لیکن الٹ ہو گیا، اس کو سیدھا کر دو۔ اچھا جی، اس کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان۔ یہ میں نے نہیں کہا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، نہیں جا سکتے جنت میں ایمان کے بغیر۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف میں، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ وہ جہنم میں جر رہے ہیں نیچے جہنمی، اور اوپر جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جنت والو جو اللہ نے تمہیں پانی دیا ہے، جو رزق دیا ہے، تھوڑا سا نیچے بہا دو ہم بھی چکھ لیں۔ ادھر تو آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، تھوڑا سا پانی پھینک دو نیچے، تھوڑا سا رزق پھینک دو ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا، کسی کافر کو کچھ نہیں ملنا۔ یہ کس کو ملنا ہے؟ صرف ایمان والوں کو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ساری دنیا کی دولت اگر پروردگار ساری دنیا کے انسانوں کو لے کر ایک بندے کو دینا چاہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ فرض کرو اللہ نے ساری دنیا کی دولت ایک بندے کو دے دی، توجہ کرنا، اس بندے نے اس ساری دولت کو خرچ کر کے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، فری اسپتال بنا دیے، ساری کی ساری دنیا کی دولت میرے محترم بھائیوں انسانوں کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دی۔ ایک روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا، نیکی کے کاموں میں اپنے لیے بھی نہیں رکھی، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں رکھی، پوری دنیا کی دولت ایک بندے نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے اور نیک کاموں میں خرچ کر دی۔ اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا، دیانتداری سے بتانا ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت بہتر ہو جائے گی؟ ہاں؟ خرچ کتنا خرچ کیا ہے؟ پوری دنیا کی دولت خرچ کر دی، کہاں کی؟ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں۔ لیکن ایمان نہیں ہے نا، تو ساری دنیا کی دولت سے بھی آخرت اچھی نہیں ہونی۔ وہ کیسے ہونی ہے؟ صرف ایمان کس بلا کا نام ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، توجہ کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ساری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں۔ 99.99% لوگ، ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی، مسلمانوں کو۔ کتنے 99.99 قسم ہے اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ابھی ثابت کروں گا، 99.99 ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، نہ سکھوں کی کر رہا ہوں، نہ کمیونسٹوں بدھ متوں کی کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کا سرے سے پتہ ہی نہیں، ایمان کس بلا کا نام ہے، ایمان کہتے ہیں کس کو؟ تین عقیدے ہیں ہمارے معاشرے میں، ساری دنیا میں، مسلمانوں کے ہاں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سارے حوالے بھی دیتا۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے میرا نمبر لے لینا، قاری صاحب سے مجھ سے رابطہ کر لینا، حوالہ دوں گا انشاءاللہ۔ میں غلط بات نہ کرنے کا قائل ہوں، نہ اللہ کے فضل سے کچی بات کرتا ہوں، نہ بغیر حوالے کے بات ہوتی ہے۔ تین عقیدے ہیں مسلمانوں کے، ایمان کیا ہے، اور تینوں کے تینوں ہی غلط ہیں۔
ایک بھی صحیح نہیں ان میں. مسلمانوں کے عقیدے ہیں یہ. سنیں، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل سے یہ تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے نا ہمارے پاس، وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. یہ بندہ دل سے کیا کر دے؟ تصدیق کر دے، اس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے تو ایمان آ گیا. اس کا نام ہے ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ، زبان سے کلمہ نہ بھی پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، دل میں یقین پیدا کر لے تو پکا مومن. عقیدہ یہ غلط ہے میرے بھائیو، یہ بات درست نہیں ہے. ایک آیت یاد کر لو، بے شمار دلیلیں ہیں، صرف ایک کا حوالہ دوں گا آپ کو. سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن کو کتاب دی سے مراد ہے اہل کتاب یہودی اور عیسائی. وہ جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. کبھی کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوا ہے؟ جس طرح کسی کو بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں نا، اسی طرح یہودیوں عیسائیوں کو یہ اللہ کی گواہی ہے، میری بات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا اور آخری نبی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا، ان کو یقین تھا. تو کیا خیال ہے یہودی اور عیسائی مومن بن گئے؟ مانو گے مومن ان کو؟ یقین تو ان کے پاس ہے کہ نہیں؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے یقین کی گواہی رب نے دی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اس سے بڑی اور سچی گواہی کوئی نہیں کائنات میں. یقین ہے لیکن یقین کے باوجود آپ ان کو کافر کہتے ہیں، ایمان والا مانتے. اس کا مطلب ہے اکیلے یقین سے بندہ ایمان والا کوئی نہیں بنتا. یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ بندے کے دل میں یقین ہو جائے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے تو ایمان آ جاتا ہے اور ایمان والا بن جاتا ہے بندہ. غلط ہے یہ بات، سمجھ آئی؟ دوسرا عقیدہ بے شمار مسلمان، تقریباً اکثریت مسلمانوں کی، ان کا عقیدہ یہ ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دو، بس پکے گھڑے مچھے سکے بند مومن ہو گئے تم. ایمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ہے. دل سے تصدیق ہو چاہے نہ ہو، دل میں یقین ہو چاہے نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا وہ بندہ ایمان والا بن گیا. یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اس کے غلط ہونے کی بھی ایک آیت آپ کو سناؤں گا، صرف 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی. میرے بھائیوں 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی. آیت سننے سے پہلے تھوڑا سا غور کرنا. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا مدینہ طیبہ میں. کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پڑھتا تھا کلمہ. اس کے سینکڑوں ساتھی تھے عبداللہ بن ابی کے، سب کلمہ پڑھتے تھے. مر گیا یہ عبداللہ بن ابی. رسول مکرم سرور کونین تاجدار مدینہ نے اپنا مبارک قمیض اتار کر عبداللہ بن ابی کو کفن کے طور پر پہنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈال دیا. خاتم النبیین نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار دیا. توجہ کرنا، قمیض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا، تھوک بھی ڈالا، جنازہ بھی پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا. اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ ایمان والا. کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی. کلمہ بھی پڑھتا تھا نا، اس لیے ایمان والا سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا نا، ایمان والا سمجھتے تھے. اللہ نے یہ آیت اتاری، توجہ سے سننا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبرہ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کفر کیا، یہ کافر ہیں۔ رسول اللہ ایمان والا سمجھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہوتا، اکیلا کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہوتا، اللہ قرآن میں ان کو کافر کہتا؟ قرآن میں ان کو کافر کہنے کا مطلب ہے اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ ایک تیسرا عقیدہ، میں نے کہا مسلمانوں کے 3 عقیدے ہیں اور قسم اللہ کی تینوں ہی غلط ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں آج تک ایمان کس کو کہتے ہیں، ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ تیسرا عقیدہ یہ ہے بندے کے دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور زبان سے کلمہ پڑھ لے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ پہلا عقیدہ یہ تھا صرف دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے، دوسرا تھا صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان ہے، اور تیسرا عقیدہ کیا؟ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک دلیل حدیث ہے، ترمذی شریف کی لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ اس کا چند لفظوں میں آپ کو دو جملے سنانے ہیں اس حدیث کے۔ حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیں، فائدہ دے گا انشاءاللہ آپ کو، کسی سے نکلوا لینا حدیث۔ 2733 نمبر حدیث ہے ترمذی کی، 2733۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں 2 یہودی آئے، توجہ سے سننا، 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، وہ سوال بھی لکھے ہوئے ہیں اس حدیث میں، جواب بھی ہیں، وہ آپ نے پڑھنے ہیں خود۔ جواب سن کر دونوں یہودی کہنے لگے نشہد انک نبی، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ ان کی کتابوں میں یہ سوال لکھے ہوئے تھے، ان کے جواب بھی ان کو پتہ تھے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جب رسول اللہ سے سوال ہوئے، انہوں نے جواب دیے تو سمجھ گئے اللہ کے سچے نبی ہیں، اقرار کیا آپ کے سامنے آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ ان یہودیوں نے، توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ میں نے پہلے آیت سنائی ہے، یقین بھی تھا، اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ کیا یہ یہودی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے مان لیا، مومن بن گئے؟ لفظ کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ لفظ یاد کر لو میرے بھائیو، یہ لفظ یاد کر لو اچھی طرح۔ آپ نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میرے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اگر مجھے نبی مانتے ہو تو میری اتباع بھی تو کرو۔ کیا ثابت ہوا ایسے؟ کیا ثابت ہوا؟ بندے کے دل میں یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے اقرار ہو کہ محمد اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور پیارے پیغمبر کی اتباع ہو، تو پھر بندہ بنتا ہے کیا؟ ایمان والا۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اب آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایک مثال سے غور کرنا کہ میرا جو دعویٰ تھا کہ 99.99% لوگوں کو ایمان کا نہیں پتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ یہ آپ نے مثال سے سمجھنا ہے، ابھی نہیں، مثال سے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ مثال دینے لگا ہوں میں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کے گھر میں مصروفیات کیا ہوتی تھی؟ توجہ کرنا میرے بھائیو، گھر میں کیا مصروفیت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔
خاتم النبیین گھر میں کیا کرتے تھے؟ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ گھر والوں کے کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ برتن دھونا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، یہی کام ہوتے ہیں نا۔ اللہ کی قسم خاتم النبیین ان کاموں میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے، کوئی عیب نہیں ہے یہ۔ اچھا کہتی ہیں فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، جو ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو فوراً ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے نکل جاتے۔ بس اذان کی آواز پڑتی ہے آپ کے کان میں، سب کو چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے۔ ایک روایت میں، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ایک روایت میں لفظ ہیں ام المومنین کہتی ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم اللہ کے نبی سے اجنبی لوگ ہیں، ہماری کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ آپ کی پوری توجہ، مکمل دھیان نماز کی طرف ہو جاتا اذان سنتے ہی۔ رسول اللہ کا سفر میں ہوتے تو بلال کو کہتے اذن یا بلالو ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ بیمار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ شدید تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شدید، میرے بھائیوں توجہ کرنا، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو۔ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو لفظ بولا نا ہوش آنے کے بعد، آج پوچھا اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے با جماعت نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں نے کہا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نہیں پڑھی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پانی لاؤ، پانی کا ٹب لایا گیا، میں ترجمہ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث کا۔ ٹب لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر گر گئے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد جب ہوش آیا، ہوش آتے ہی پہلا جملہ پھر یہی زبان پر تھا اصلی الناس ہو، کیا جماعت ہو گئی؟ کیا لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں نے کہا نہیں اللہ کے نبی ابھی بھی انتظار ہو رہا ہے۔ دوبارہ پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا، غسل کر کے پیارے پیغمبر اٹھے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، دوبارہ پھر گر پڑے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو سارے، مجھے دیانتداری سے بتانا، معمولی تکلیف سے انسان بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف شدید ہو۔ شدید تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس تکلیف کی شدت میں فکر کس چیز کا تھا؟ با جماعت نماز کا۔ کس کا فکر تھا؟ با جماعت نماز کا۔ صرف نماز کا نہیں، آپ یہ پوچھ رہے تھے جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ با جماعت نماز کا فکر۔ کس کو فکر؟ اس کو فکر جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی۔ اور میرے بھائیوں، جو جنت میں اللہ کی قسم سب سے بلند مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس نبی کو نماز کی، جماعت کی اتنی فکر اس حالت میں۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا، ام المومنین کہتی ہیں صحیح بخاری کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی نے تکلیف کی شدت میں کچھ افاقہ محسوس کیا۔ آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا۔ دونوں کندھوں کو سہارا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ہماری ماں کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں، اور زمین پر لائنیں بنتی جا رہی ہیں، لائنیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اتنی سخت نہیں تھی خاتم النبیین کے جسم اطہر میں آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری امت کا رونا، میں بار بار کہوں رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے دیانتداری سے بتانا، آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی آبادی ہے جس محلے یا جس آبادی میں رہنے والوں کو اذان سنائی نہیں دیتی؟ کیوں جی؟ ہاں؟ کوئی ایسی آبادی یا کوئی محلہ نہیں ملے گا جہاں اذان کی آواز سنائی؟ اذانیں ہوتی ہیں، دیانتداری سے بتانا، میں نہ ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، نہ سکھوں کی، نہ یہودیوں کی، نہ کمیونسٹوں کی، نہ بدھ متوں کی، میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیانتداری سے بتانا،
اذان ہوتی ہے، ہماری آبادی میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے، ہمارے محلوں میں ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہیں، پرائمری سکول ہیں، مڈل سکول ہیں، ہائی سکول ہیں، دیانتداری سے بتائیں اذان سن کر کتنے سکولوں میں دنیا کا سسٹم رک جاتا ہے، مسلمانوں کے بچے بھی، استاد بھی نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کتنے ٹیوشن سینٹر؟ ایک بھی نہیں۔ کتنے دفاتر ہیں سرکاری اور غیر سرکاری ہمارے معاشروں میں، جن دفاتر میں اذان سنتے ہی قلم رک جاتے ہیں اور سب لوگ نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بتائیں کتنے؟ کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے زمیندار ہیں دیہاتوں میں، اذانیں سنتے ہیں، کوئی چارہ کاٹ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے جو ہے نا وہ پانی لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ اپنے ہتھیار چھوڑ کر باجماعت نماز کے لیے آ جاتے ہیں؟ ہاں، کوئی بھی نہیں۔ خاندانوں کے خاندان، بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے نمازوں سے بھری پڑی، بے نمازوں سے بھری پڑی۔ اذان ہوتی ہے، اذان سن کر ٹس سے مس بھی ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، یہ جتنے بے نماز ہیں پورا معاشرہ بھرا پڑا ہے، اذان سن کے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، ان سب کے متعلق میں حسن ظن رکھتا ہوں، بدگمانی کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میرا سب کے متعلق حسن ظن ہے، یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور یہ سارے ماشاءاللہ بے نماز جتنا بھرا پڑا ہے سب کے سب کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اچھا، دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے تھا کہ نہیں تھا؟ زبان سے کلمہ پڑھنے والے ان میں تھے کہ نہیں تھے؟ کافر کیوں تھے؟ اتباع نہیں کی، تو اتباع تو یہ بھی نہیں کرتے۔ یہودی عیسائی اتباع نہ کریں تو کافر، وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر۔ ہم اتباع نہ کریں تو کون؟ مومن، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے باری، قربان، عاشق۔ کیسے بھائی؟ کیوں؟ مجھے دیانتداری سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کی قسم میں آپ کی کسی ذات پر حملہ نہیں کر رہا، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہودیوں عیسائیوں میں اور ان مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ان کے دل میں بھی یقین ہے، ان کے دل میں بھی یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، ان کے یقین کی گواہی اللہ نے دی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے یقین کی گواہی قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اقرار کیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے بھی اقرار نہیں کیا۔ ان کے دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، پھر بھی کافر ہیں کیونکہ نبی کی اتباع نہیں کی۔ اور ہمارے دل میں بھی یقین ہے، اقرار بھی ہے، لیکن اتباع ہم میں بھی، وہ اتباع نہ کریں کافر، میں اتباع نہ کروں مومن۔ انصاف ہے، یہ دیانتداری ہے۔ ہاں، سیدھی سیدھی بات ہے، ناراض نہیں ہونا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو پتہ ہوتا نا ایمان کس چیز کا نام ہے، قسم ہے اللہ کی یہ مسجدیں آپ کی آبادیوں میں چھوٹی پڑ جاتی، ان مسجدوں کو بھی بڑا کرنا پڑتا، ہمیں ان مسجدوں کے علاوہ اور مسجدیں بنانا پڑ جاتی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، ہم نے ایمان کس کو سمجھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ لیا، اہل حدیث اہل سنت کہلا لیا، عاشق رسول غلام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا، بس گھڑے مچھے سکے بند پکے مومن بن گئے تم۔ ہم نے اس کو ایمان سمجھاؤ۔ اگر یہ ایمان ہے تو پھر مجھے یہودیوں کا قصور بتاؤ، وہ کافر کیوں ہیں؟ یہ چیزیں تو ان میں بھی تھیں، اس دور میں بھی تھی، اللہ کی قسم آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک یہودی، بہت بڑا دنیا کا مانا ہوا ایک سکالر ہے، مائیکل ہارٹ سکالر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 بڑوں کے نام سے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر
اس بندے کی مائیکل ایچ ہارٹ، اس کی زندگی تک پوری دنیا کے تاریخ کے جو سب سے بڑے 100 لوگ ہیں نا، اس نے پوری 18 سال کہتا ہے میں نے ریسرچ کی، 18 سال مسلسل ریسرچ کی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا 100 بندے آدم علیہ السلام سے لے کر میری زندگی تک دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے، اس نے ان کے نام لکھے، ان کی سیرت لکھی، سب سے پہلا نمبر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہتا آدم کی اولاد میں محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہودی بھی مانتا ہے محمد الرسول اللہ دنیا کے سب سے بڑے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک جرنیل گزرا ہے بہت بڑا دنیا کی تاریخ میں، اس کا نام ہے اللہ اکبر بونا پارٹ، سنا ہے؟ فرانس کا جرنیل تھا بہت بڑا، اس نے لکھا ہے، قسم اللہ کی اس نے لکھا ہے، عیسائی تھا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسانوں کو جینا سکھا دیا ہے، انسان بنا دیا ہے۔ کہتا ہے جو کام ہمارے بنی اسرائیل کے انبیاء 1500 سال میں نہیں کر سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام 15 سالوں میں کر کے دکھا دیا۔ وہ آج بھی مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو، بڑا مانتے ہیں، آپ کا کردار مانتے ہیں، ان کو محمد الرسول اللہ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے، آپ کے کردار سے، آپ کی صداقت امانت سے، آپ کے حسن و جمال سے پیدا کرنے والے کی قسم، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، کافروں، سکھوں کو کوئی اختلاف کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ کے پیغام سے، آپ کے فرمان سے، آپ کی اطاعت سے مانتے ہیں سب سے بڑا ہے، اطاعت نہیں کرتے، ہم بھی سب سے بڑا مانتے ہیں، سب سے حسین مانتے ہیں، سب سے جمیل مانتے ہیں، عظمتیں بیان کرتے ہیں، ترانے پڑھتے ہیں، لیکن بات ایک بھی محمد الرسول اللہ کی نہیں مانتے، اور ہیں سب سے بڑے مومن۔ کیسے مومن بھائی؟ وہ کافر کیوں مومن نہیں؟ ہم کیسے مومن بن گئے؟ ان میں اور ان میں فرق مجھے بتا دو کیا ہے؟ میرے پاس کتاب ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پاس ہے کتاب، میرے گھر میں میری لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ ایک سکھ نے لکھی ہے، سکھ نے، کس نے لکھی ہے؟ اللہ کی قسم سکھ نے لکھی ہے، سکھ ہے اس کا لکھنے والا، اس کا نام ہے رسول عربی، اردو زبان میں ہے رسول، اتنی موٹی کتاب ہے، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، سکھ کی لکھی ہوئی محمد الرسول اللہ کی سیرت پر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی بہت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابوں سے زیادہ اچھا مواد ہے اس میں۔ اللہ کے نبی کی سیرت پر جو کس نے لکھی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، مانتے، کتابیں لکھتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی بات اور بات ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ عاشق بڑے ہیں، محبت بڑی ہے، صدقے باری قربان بڑھے جاتے ہیں، لیکن نبی کی بات پر ہمیں موت پڑ جاتی ہے، مانے کیسے مانے؟ اب نماز چھوٹا سا معاملہ ہے، کیوں میرے بھائیو چھوٹا سا معاملہ ہے؟ کتنا بڑا معاملہ ہے؟ اللہ نے پورا دین، توجہ کرنا، پورے کا پورا دین رب نے مکے میں اتارا، اور کہاں اتارا؟ مدینے میں۔ کچھ مکے میں اترا، کچھ کہاں اترا؟ نماز کو اللہ نے نہ مکے میں اتارا نہ مدینے میں۔ جب نماز دینی تھی نا محمد الرسول اللہ کو زمینوں سے اٹھا کر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر وہاں نماز دی رب نے، وہاں نمازیں دے کر بھیجا۔ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، میرے مسلمان بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر جب مکہ پہنچے ہیں نا، اس دن سے لے کر آخری دم تک اللہ کی قسم پیارے پیغمبر نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی، اللہ کی قسم زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز نہیں چھوڑی۔ قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں، جنگ احزاب اور جنگ خیبر، جنگ احزاب کے موقع پر پیارے پیغمبر نے مغرب کے بعد ان کی قضائی دی ہے، زندگی میں ایک نماز چھوڑی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہماری روزانہ کتنی نمازیں چھوڑتی ہیں؟ کون؟ مومن، عاشق، غلام، صدقے واری، محب، ہم سے بڑا ماننے والا ہی کوئی نہیں نبی کا۔
نبی نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، اور ہمیں نمازوں کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو نماز پڑھنے کو اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اگر وہ بیٹھے ہوں اپنی دکان پر، ٹائم کام آ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، فلم دیکھ رہے ہوں، ٹائم کام آ رہا ہے، حکے کی تاش کی مجلس میں بیٹھے ہوں، ٹائم کام آ رہا ہے، بلیئرڈ کرکٹ کھیل رہے ہوں، ٹائم کام آ رہا ہے۔ اگر مسجد میں آ جائے تو ٹائم ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ قسم اللہ کی یہ سوچ بن چکی ہے مسلمانوں کی، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں کی بات نہیں کرتا، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کرتا ہوں۔ اب بتائیں ان مسلمانوں کو پتہ ہے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیوں یہ پتہ ہے؟ جانتے ہیں ایمان کو؟ اللہ اکبر۔ ایک مثال دے کر ختم کر دی بات میں نے، باقی ساری مثالیں آپ خود ڈھونڈ لینا، یہ آخری مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد اجازت دی کہ جن کافروں نے 13 سال اسلام کو دبایا، مکے میں مسلمانوں پر ظلم کیا، بلال کو گھسیٹا، عمار بن یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑے، سمیہ کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا، 3 سال تک نظر بندی کی زندگی امام الانبیاء کو بسر کرنا پڑی۔ یہ انہوں نے سارے ظلم جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ اب آپ کو مکے سے بھی نکال دیا، نکلنا نہیں چاہتے تھے، ہجرت بھی کر لی، پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ مکے میں تمہیں حکم تھا ہاتھ روک کے رکھنے کا، اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے ہاتھ چلانے کا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب مظلوموں کو ظالم کے خلاف لڑنے، ہاتھ اٹھانے اور چلانے کی اجازت اللہ نے اجازت دی، ہاتھ چلنا شروع ہوا۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ آیتیں اترنا شروع ہوئی مدینے میں آ کر، میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے سردار، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی 10 سالوں کے 10 سال قسم اللہ کی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزر گئے۔ کہاں گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال؟ جہاد میں، قتال میں، لڑائیوں میں۔ آپ کے سر پہ، امام الانبیاء کے سر پہ خود ٹوٹ گیا، خود ٹوٹنے سے آپ کا سر پھٹ گیا، خود کی کڑیاں امام الانبیاء کے مبارک رخساروں پر چبھی، دونوں رخسار لہو لہان ہو گئے۔ پیارے پیغمبر کا یہ ربائی دانت، یہ سامنے والے نیچے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں نا چوڑے والے، اس کے ساتھ والا یہ دانت ٹوٹ گیا، ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ پیارے پیغمبر کے کندھے پر ابن کمیہ نے اتنی شدید چوٹ لگائی، پورا مہینہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ شدید درد محسوس کرتے رہے اس کی لگائی ہوئی چوٹ سے۔ 70 صحابہ بے ہوش ہو کے گر گیا امام الانبیاء لہو لہان ہو کر جنگ احد میں، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ساری زندگی خاتم النبیین رحمت للعالمین نے خطرات انگیج کرتے ہوئے گزار دی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے۔ پیارے پیغمبر کی پوری مدنی زندگی خطرات میں گزر گئی۔ میرا سوال ہے آپ سے، آپ کے ذریعے ساری دنیا کے مسلمانوں سے، میں ساری دنیا کی مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے پاس۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں میرے محترم بھائیوں دنیا میں، اللہ کے لیے مجھے ایک حکومت کا نام بتا دو جو محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کر رہی ہے۔ ایک حکومت کا نام بتا دو نبی کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے والی، ایک حکومت مسلمانوں کی ہے؟ نہیں ملے گی۔ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، یہ ساری حکومتیں، ان کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے سارے ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، دل میں یقین بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ 2 ارب 5 درجن حکومتیں، کیا محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یہودی بتائیں کافر کیوں ہیں؟ ہاں، اتباع نہیں کرتے تو وہ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کریں کافر، یہ اتباع نہ کریں تو مومن مسلمان اہل حدیث عاشقان رسول کیسے؟ یہ کون سی دیانت ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کس کو دھوکہ ہے؟ رب کو؟ میں اور آپ رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائیوں؟
کوئی پیدا ہوا ہے رب کو دھوکہ دینے والا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اللہ کی قسم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی نہیں پیدا ہوا رب کو دھوکہ دینے والا۔ اللہ اکبر۔ آیت سن لو، 15 نمبر آیت ہے، سورہ حجرات ہے، ختم کر دی، بس آخری آیت ہی ہے۔ پھر میں آپ سے ایک وعدہ لینا پوچھنا ہے آپ سے تھوڑا سا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوئے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ واولئک هم الصادقون، اللہ کہتے ہیں سچے صرف یہ ہیں جو مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والے۔ اس کا مطلب ہے جو مال جان کے ساتھ جہاد نہیں کرتا وہ سچا ایمان والا، وہ جھوٹا ہے۔ غلط ہے قرآن کہتا ہے جو جہاد نہیں کرتا مال جان سے وہ جھوٹا۔ میں کہتا ہوں میں سچا ہوں۔ اب میری بات سچی ہے قرآن کی؟ ہاں، لیکن یہ سارے مسلمان تو یہ ثابت کر رہے ہیں قرآن جھوٹا ہے، ہم سچے۔ اللہ کی قسم ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 450 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں جہاد کی۔ ان 450 سے زیادہ آیتوں پر عمل کرنے والے امت میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں عمل کرنے والے۔ نبی کی 10 سالہ مدنی زندگی کی اتباع کرنے والے کوئی نہیں ہیں، اور مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ کس بات؟ اگر ان کو ایمان کا پتہ ہوتا ہم IMF ورلڈ بینک کی غیر انسانی شرطوں کو مانتے؟ ہمارے حکمران کشکول گلے میں ڈال کر جولیاں پھیلا کر ان کتوں کے سامنے ڈالروں کے ٹکڑوں کی بھیک مانگتے پھرتے؟ ہمارا ملک کوئی بانج ہے، کوئی بنجر ہے؟ ہماری پاکستان کی عوام کوئی ڈل ہے، کوئی اپاہج ہے؟ اللہ کی قسم سونا ہماری زمین میں موجود ہے، دنیا کا 7ویں نمبر کا بڑا سونے کا ذخیرہ ریکوڈ کان کے اندر موجود ہے، پٹرول ڈیزل ہماری زمین میں کنویں موجود ہیں، تیل نکل رہا ہے، گیس ہماری زمین میں موجود ہے، لوہے اور تانبے کی کانیں اللہ کی قسم پاکستان میں موجود ہے، دنیا کے قیمتی ترین پتھر پاکستان کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، پاکستان کی زمین دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں شمار ہوتی ہے، پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والا نہری نظام پوری دنیا میں ایسا نہری نظام کسی کے پاس ہے ہی نہیں جیسا پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے اندر کارخانے ہیں، فیکٹری ہیں، بے شمار ماشاءاللہ ذہانت، جفاکشی، ذہین لوگ پاکستان میں اللہ نے بڑے بڑے پیدا کیے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں ہمیں یہ کشکول گلے میں ڈال کر جولیاں پھیلا کر IMF کے کتوں کے سامنے بھیک مانگنے کا حق بنتا ہے؟ کس نبی کے امتی ہیں؟ کس نبی کی اتباع؟ اس نبی کو ساری دنیا کے کافر مل کر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آگئے، 10,000 کا لشکر آن پہنچا، یہودیوں نے اندر سے وحدہ توڑ دیا، مسلمانوں کی صفوں میں منافق متحرک ہو گئے، جانیں مسلمانوں کی نکلنے والی ہو گئی، آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ قرآن میں رب نے نقشہ کھینچا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آنکھیں پھٹی رہ گئیں، جانیں نکلنے والی ہو گئیں۔ کیفیت کیا ہے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، اللہ کی قسم صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کیا بندھے ہوئے تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پتھر اس لیے بندھا تھا کہ پیٹ کمر سے لگا رہے اور بھوک کا احساس، جب پیٹ خالی ہوگا کھلا ہوگا تو وہ چاہے گا میرے اندر کچھ آئے، جب پیٹ کمر سے لگ جائے گا تو بھوک کا احساس، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، یہودیوں سے 1 روپیہ سود پر قرضہ لینا گوارا نہیں کیا۔ یہ جو روزانہ IMF کے جا کر تلوے چاڑتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں، یہ امریکہ کے پالتو کتے جن کو ہم ہر سال ووٹیں دے کے ان امریکہ کے لونڈوں کو، ان امریکہ کے زر خرید غداروں کو اپنے سروں پہ لا کے بٹھاتے ہیں۔ یہ کتے جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے پالتو کتے ہیں، ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، بیڑا غرق ہونے لگا ہے، ہمیں کوئی ڈالروں کے ٹکڑے اپنے پالتو کتوں کو ڈال دو۔ وہ غیر انسانی شرطیں منواتے ہیں، پھر چند ٹکڑے دیتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ یہ نبی کے امتی ہیں، نبی کی اتباع کا یہ مطلب ہے۔
ان کو کیا پتا ایمان کس بلا کا نام ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیں کتنے لوگوں کو پتا ایمان کس چیز کا نام ہے ہمارے معاشرے میں؟ میرے بھائیوں، میری منت ہے آپ سے، سب سے منت ہے، میں نے رو لیا رونا جو امت کا رونا تھا آپ کے سامنے، آپ کی منت کر رہا ہوں۔ منت اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ کو منوانے کا اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس منوانے کی اتھارٹی نہیں ہے، نہیں منوا سکتا آپ سے، منت کر سکتا ہوں، منت کر رہا ہوں آپ کی۔ دیانتداری سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، 5 وقت کی باجماعت نماز کے حوالے سے ان بھائیوں سے کوئی کوتاہی ہوئی آج تک کہ نہیں ہوئی؟ ہیں؟ تھوڑی سی مرتے دم تک ایسے ہی چلنا چاہیے نا؟ ہیں؟ میں منت کرتا ہوں، جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لو، قسم ہے اللہ کی، رب پچھلی ساری نمازوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ زمین آسمان کا خلا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے سارا ہی معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا، وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو ہو گیا ہے اس پر نادم ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے وعدہ کرو بھاڑ میں جائے میری نوکری، میری ملازمت، میری ٹیویشن، میری دکان، میرا دنیا کی ہر شے، اذان ہوگی تو سب سے پہلے باجماعت نماز۔ ہو سکتا ہے؟ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائیں۔ یا اللہ ان کے سارے پچھلی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، یا اللہ یہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہیں، یا اللہ تو ان کو استقامت عطا فرمائے اس وعدے پر۔ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کے حوالے سے بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ مرتے دم تک کسی قائم رہنا، اس پر چھوڑنی نہیں ہے، ہاں چھوڑنی ہے۔ تو پھر فلسطین ہمیں پکار رہا ہے، وہاں معصوم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ قتل ہو رہے ہیں، 5 درجن مسلمان حکومتیں اللہ کی قسم امریکہ کی ناراضگی کو مول لینے کے لیے تیار نہیں، وہ امریکہ کو خدا مان کے بیٹھی ہیں۔ ان کا رب کون ہے؟ 5 درجن مسلمان حکومتوں کا رب کون ہے؟ امریکہ۔ وہ یہ سمجھتی ہیں 5 درجن مسلمانوں، اس لیے چوپی گونگ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس ظلم پر کوئی کردار، ایک ٹیڑی پیسے کا کردار اللہ کی قسم یہ حکومتیں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کر رہی ہیں۔ یہ اللہ اکبر، یہ سمجھتی ہیں اگر ہم نے امریکہ کو کیا کر لیا، ناراض کر لیا، اگر ہم نے فلسطینیوں کی حمایت کی تو امریکہ کیا ہو جائے گا؟ امریکہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر وہی حشر ہوگا جو آج عمران خان کا ہو رہا ہے، پھر ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو کس کا ہو رہا ہے؟ نو کانفیڈنس آئے گا ہمارے خلاف، ہماری کرسیاں اٹھ جائیں گی، اور پھر ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جائے گا، جھوٹے مقدمات سینکڑوں کے حساب سے ہمارے اوپر بن جائیں گے، اور پھر جو حشر اس کا ہوا وہ ہمارا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے خیر اسی میں آ کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا، اس کا کلمہ پڑھی جاؤ۔ تف ہے اللہ کی قسم، تف ان 5 درجن مسلمان حکومتوں کے کردار پر، کروڑ مرتبہ تف، لعنت ہے ان حکومتوں پر جو اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، منافقانہ بیان دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا آج تک انہوں نے۔ ٹھیک ہے، نہ اٹھائیں، ہم کون سا زبردستی اٹھوا سکتے ہیں ان سے؟ ہمارے پاس کیا ہے منوانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کسی سے منوا سکتے، لیکن کل رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہاں کے کٹنے والے معصوم بچے، بوڑھی عورتیں، بے گناہ معصوم بوڑھے، ان کے گریبان ہوں گے، اور ان حکومتوں کے ان کے ہاتھ ہوں گے، اور ان کے گریبان ہوں گے۔ 85 لاکھ ریگولر آرمی ہے دنیا میں مسلمانوں کے پاس، کتنی؟ 80 لاکھ یہودیاں ساری دنیا کے، 85 لاکھ صرف آرمی ہے، کوئی کردار آرمی ادا کرنے کے لیے تیار۔ ان جرنیلوں کے گریبان ہوں گے، ان معصوموں کے ہاتھ ہوں گے، رب کی عدالت ہوگی، اللہ کی قسم کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، نہ امریکہ دنیا کا خدا ان کو وہاں ان کے کام آ جائے گا، بچا لے گا ان کو رب کی پکڑ سے، عذاب سے۔ میری گزارش ہے آپ سے، ان کی تو پکڑ ہونی ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو
رب کے سامنے ایسی پکڑ سے بچانے کے لیے اپنا کردار شروع کر دیں ابھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ جتنے مسلمان بھائی انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یا اللہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کا آنا بیٹھنا سننا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ان سب کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ان سب کو 5 وقت کی، ان کی اولادوں کو، ان کی گھر والیوں کو 5 وقت کے نمازی بنا دے۔ یا اللہ ان سب کو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کی راہ پر چلا دے۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی فرما بردار، 5 وقت کی نمازی اور نیک بنا دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک حلال روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں، ان کے قرضے، یا اللہ ان کو ان سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی سمجھ عطا فرما دے۔